لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. زمین روتی ہے، آسمان آنسو بہاتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہو. ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں. قرآن و سنت کے اور دلائل بھی اس پر موجود ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جتنی مقدار اور کیفیت میں چاہتا ہے، آسمان و زمین میں ایک احساس پیدا کر دیتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا. آسمان کا دل چاہتا ہے کہ پھٹ جائے، زمین چاہتی ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کے اپنے اندر سوراخ کر لے، پہاڑ چاہتے ہیں بکھر بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں. جب زمین کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. آسمان کی فیلنگز، زمین کی فیلنگز، زمین کے احساسات سفر آخرت کے مرحلے میں، اس مرحلے کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جب میری اور آپ کی میت، اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، میرے گھر میں پڑی ہوگی، آپ کے گھر میں پڑی ہوگی، خانہ خدا میں پڑی ہوگی، لاہور کے کسی بازار میں، لاہور کی کسی کوٹھی میں پڑی ہوگی. میرے رشتہ دار جو فیلنگز رکھتے ہیں ان کی تو ہوں گی، لیکن میرے گھر کے در و دیوار اور آسمان کے دروازے اگر میں نیکیاں کرتا رہا ہوں تو وہ بھی میری اور آپ کی میت پہ آنسو بہاتے ہوں گے. جناب ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ رحمتا واسعہ دنیا سے جا رہے ہیں. ان کی بیٹی پاس بیٹھی ہے، روئی جا رہی ہے. کہتے ہیں بیٹی رو مت، کس بات پہ روتی ہو؟ ایک خیال رکھنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں. ایاک ان تعص اللہ فی ھذا البیت، یہ میرا گھر ہے. تیرا باپ جب تک زندہ رہا اس گھر کی چار دیواری میں تیرے باپ نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے. بیٹی دیکھنا، میرے جانے کے بعد اس گھر کا خیال رکھنا، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. انی ختمت فی هذه الزاویہ من هذا البیت 24,000 ختمہ. ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس گھر کے اس کونے کے اندر بیٹھ کے تیرے باپ نے 24,000 مرتبہ مکمل قرآن پڑھا ہوا ہے. میرے بیٹو، میری بیٹیوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے نیک ماں باپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ جہاں ہمارے ماں باپ تہجدیں پڑھتے تھے، آج وہاں بیٹھ کے تم فیس بک کے پیجز پہ گند دیکھتے ہو. جہاں تمہاری مائیں رات کو پیشانیاں ٹیک کے اللہ کے سامنے رویا کرتی تھیں، وہاں آج تم بیٹھ کے یوٹیوب کے گندے چینلز دیکھتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ وہ زمین کا ٹکڑا کیسے روتا ہوگا؟ اللہ وہ کتنی نیک تھی اور اب میں کن کے حوالے ہو گئی. میں تو جب بھی اپنے والدین کے کمرے سے گزرتا ہوں مجھے اکثر یہ احساس ستاتا ہے کہ اللہ اس گھر کے وہ باسی کتنے نیک تھے اور ہم ان کے بعد ان کے پیچھے عمل میں کتنے کمزور ہیں. وہ کیسے تجھے منانے والے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں جس دن اللہ کے پیغمبر کا جست اطہر نورانی وجود پڑا ہوگا، کیا روضہ رسول روتا نہ ہوگا؟ کیا مسجد نبوی کے در و دیوار اور منبر روتا نہ ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آپ کی جدائی کے غم میں کھجور کا خشک تنا رو پڑا تھا اور آپ نے اس کو یوں پیار دیا تھا. امام ابن کثیر نے لکھا اور آپ نے کہا تھا اگر میں اس کو پیار نہ کرتا یہ قیامت تک میرے غم میں اور اللہ کے ذکر کے غم میں روتا ہی رہتا. جو زندگی میں اتنا رویا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا بعد میں کتنا رویا ہوگا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. آل فرعون اور سارے کے سارے فرعونی
جب تباہ و برباد ہوئے نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین کی فیلنگز ہوتی ہیں، زمین کے احساسات ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، ہمارے مرنے کے دن بھی ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مؤذن کی شان بیان کرتے ہوئے کہا تھا لا يسمعوا صوت المؤذن، مؤذن کی اذان کو، مؤذن کی پکار کو جب بھی کوئی چیز سنتی ہے، درخت سنتے ہیں، زمین سنتی ہے، کوئی چیز بھی سنتی ہے تو وہ اس مؤذن کے اوپر کیسے اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے. جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے لبیک اللہم لبیک کہتے جب حاجی گھر سے روانہ ہوتا ہے، لبا من یمینہ من شجر او حجر او مدر حتی تنتہی الارض من ہا ہنا وہا ہنا، اس کے دائیں بائیں مشرق سے مغرب تک جتنے درخت ہوتے ہیں، کچی اور پکی زمینیں ہوتی ہیں، سب اس کے ساتھ لبیک کے ترانے بلند کر رہی ہوتی ہیں. جب کوئی دین کا عالم، دین کا دائی بشرطے کے مخلص اور اس کی دعوت قبول ہو جائے اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت پالے، ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، 14 طبق اس کے لیے معافی کی دعائیں کرتے ہیں. حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندر کے پیٹوں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی، وحتی النملۃ فی جہرہا، حتیٰ کہ بلوں کے اندر رینگنے والی چیونٹیاں بھی. تو جو زندگی میں کیا ہے کائنات کو یاد آتا ہوگا نا، میرے اوپر کیا کرتا رہا. صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی اور ایک اور محدث امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو ایک حدیث میں فرمایا، اشارہ فرمایا آپ نے کہ جس جگہ پہ فرض نماز پڑھیں، مسئلہ یہ ہے کوشش ہو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، سنتیں تھوڑا آگے پیچھے ہو کے پڑھ لیں یا درمیان میں فاصلہ کر لیں، اسی جگہ فوراً نہ پڑھیں. اس کی حکمت لکھتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ سجدے ہوں، جتنی جگہوں پہ سجدے ہوں وہ قیامت کے دن گواہ بن جائیں. یہ جگہ بھی کہے اللہ اس نے تجھے سجدہ کیا، یہ بھی کہے اللہ اس نے تجھے سجدہ کیا، وہ جگہ بھی کہے اللہ اس نے تجھے سجدہ کیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے. صرف زمین آسمان ہی نہیں، درخت بھی روتے ہیں، جانور بھی روتے ہیں. اور اگر وہ برا انسان ہے تو خوش ہوتے ہیں، جان چھوٹی. صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک جنازہ گزر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں مستریح او مستراح منہ، یا اس کو آرام مل گیا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہے، یا اس کی جان چھوٹی یا اس سے جان چھوٹی. صحابہ سے رہا نہ گیا، پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وتعبها، اگر یہ تو بندہ مومن کا جنازہ ہو تو جو بندہ مومن ہوتا ہے یستریح من نصب الدنیا وتعبها، اسے دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی تھکاوٹوں سے جس دن مرتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. اور جو فاسق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، رب کا باغی ہوتا ہے، آپ نے یہ الفاظ کہے، 4 لفظ بولے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. جو بندہ باغی ہے، باغی انسان ہے، جب وہ مر جاتا ہے بندے بھی کہتے ہیں آرام ملا، زمین کہتی ہے جان چھوٹی، جانور کہتے ہیں جان چھوٹی، درخت کہتے ہیں جان چھوٹی. یہ درخت اور زمین کیوں کہتی ہے کہ جان چھوٹی؟ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
یہ اس لیے کہتے ہیں ان البہائم لتلعن عصاة بنی آدم اذا امسک المطر، جب بندے خاکی اللہ کی زمین پہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین پہ ایک نحوست سی ہوتی ہے اور آسمان اپنی بارش کو روک لیتا ہے، تو پھر چمگادڑیں بھی، بلیاں بھی، چونٹیاں بھی، جانور بھی، جن جن کو پیاس لاحق ہوتی ہے، جب بارش کے قطرے نہیں ملتے تو آدم کے بیٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم بھی بارش سے محروم ہو گئے۔ بعض بچوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے تو پھر بارش ہو کیوں جاتی ہے؟ ان علاقوں میں بھی ہوتی ہے جہاں انسان بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ اس اشکال کا ازالہ بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، لولا البہائم لم یمطروا، اللہ ان جانوروں پہ ترس کرتے ہوئے پھر بھی بارش نصیب کر دیتا ہے۔ بندوں کے گناہ روکتے ہیں، باقی مخلوقات پہ رحم کرتے ہوئے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اس کی ربوبیت کبریٰ ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ پھر ان کو نوازنے کے لیے رب کریم بارش اتارتا ہے۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر وہ معصوم جانور نہ ہوتے تو بعض انسان تو اتنے مجرم ہوتے ہیں کہ اللہ بارش کا قطرہ ان کو نصیب نہ کرتا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے یا خوش ہوتے ہیں، جانور روتے ہیں یا کہتے ہیں جان چھوٹی، درخت روتے ہیں یا کہتے ہیں جان چھوٹی۔